ناظرین، اور جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آج 5 فروری اور کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں۔ سب سے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں، ڈاکٹر سید شاہد حسین بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ سیاسیات BZU ملتان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور ناظرین، انس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہدی بھی موجود ہیں، محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ تینوں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے آج کیونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم آج یہاں پہ جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جتنے بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو ہم لوگوں نے یہ یقین دلانا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آزادی میں، کہ ظاہر سی بات ہے جو ایک وہ آزادی کا ایک نعرہ لے کر نکلے ہیں اور کافی انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، اس قربانیوں میں ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک بھی ہیں اور آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی سر، سر کہ آج 5 فروری منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا، ہم سب سے ہمارے ویورز بھی ایکچولی مقصد کیا ہے اس ڈے کو منانے کا؟ اس دن کو منانے کا مقصد بنیادی طور پر کشمیریوں کے ساتھ ظاہر ہے اظہار یکجہتی ہے۔ اس اظہار یکجہتی میں تھوڑا سا میں یہ بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 49 میں یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے ریزولوشنز پاس ہوئی تھی کشمیر کے پیسفل سولوشن کے حوالے سے، اور وہاں پر پلیبیسائٹ کروانے کا انڈیا نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ 30 سال کے عرصے تک پورا نہیں ہوا، اور تقریباً جو 89 میں 90 میں جا کے آرم سٹرگل جو ہے وہ کشمیریوں نے شروع کی۔ اس دوران یہ وہ ڈیوریشن جو ہے جس نے کشمیریوں کو یہ باور کرایا کہ جب تک کشمیری اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ انہیں نہیں ملیں گے۔ تو کشمیر ڈے جو ہے اس کا آغاز بھی بھارتی مظالم کی وجہ سے ہوا تھا۔ 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے ایک علاقہ تھا، اس میں تقریباً 55 کشمیریوں کو پروٹیسٹ کرنے کی پاداش میں جو ہے وہ مار دیا گیا تھا بروٹلی انڈین یوز آف فورس کی وجہ سے۔ تو اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے سلسلے میں پھر ہمارے ہاں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور 5 فروری 1990 کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی بنانے کا اعلان کیا گیا، مختلف پروٹیسٹ کیے گئے تھے، اور پھر یہ سلسلہ اینولی جو ہے وہ یہ جاری رہا۔ تو اس طرح ہمارا بنیادی مقصد اس ڈے کا کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف ان کا ساتھ دینا ہے، اور انہیں یہ باور کرانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل، اور واقعی، اور جیسے ہم لوگ بھی یہاں پہ جیسے ہم لوگ ملک پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، تو ہمیں بھی یہاں پر سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، تو متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ آپس میں ابھی جتنے بھی نفرتیں ہیں، جتنے بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے اوپر ہم کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، ان چیزوں سے ہم لوگوں نے گریز کرنا ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، جو پرابلم ہے وہ ہے میتھڈالوجی پہ، کہ ہم اپنے ڈفرینس آف اوپینین کو ریکارڈ کرانے میں اگر تھوڑا سا ایتھکس کا خیال کر لیں، دوسرے کے احساسات کو، دوسرے کی فیلنگس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ان پر بہت آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں، دنیا کے ہر ملک میں اس طرح کے ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں، تو جذباتیت یہ ہے ہماری حاوی ہو جاتی ہے ہمارے موقف پر، جس کی وجہ سے ہمارا موقف کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایز اے نیشن بھی ہمیں اپنے مختلف مسئلے مسائل، یہ امریکہ میں بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، اب تو آپ جس ممالک کو دیکھیں اٹھا کر وہاں کوئی نہ کوئی ان کے چل رہے ہیں، اختلافات تو ہیں، اختلافات تو چلتے رہتے ہیں، وہ تو ہیومن لائف کا حصہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اب ان اختلافات کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں ایمیکیبلی مینیج کرتے ہیں یا آپ ان کے اندر جس بات کو حاوی کر لیتے ہیں اور اپنے موقف کو الٹا کمزور کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارا لٹریسی ریٹ بھی بڑھے گا اور تعلیم اور شعور آئے گا، تو ہماری سوسائٹی میں ہم اس چیز کو اوورکم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کر رہی تھی، ہماری رپورٹر یہاں پہ موجود، کہ ہم لوگوں میں نا ایک چیز بہت زیادہ اس ٹائم جو پائی جا رہی ہے، ہم لوگوں میں احساس نہیں ہے، ہمارے اندر ایسا لگتا ہے احساس مر چکا ہے کہ ہم لوگ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے یا تماشا، یا ہم لوگ ویڈیو کلپ بنا لیں گے تو ہم اس کو وائرل کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہے۔ میرا خیال ہے نا، پاکستانیوں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کشمیر آزاد ہو جائے، لیکن پریکٹیکل ورک ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہم یہاں پہ ہر ایک سال بعد 5 فروری کو جی 5 فیب ہے جی کشمیر ڈے ہے، وہ ہم باتوں میں منا کے گزار دیتے ہیں۔ پریکٹیکل چیزیں کہاں ہیں؟ کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین بنتے ہیں ہمیشہ سے وہ ایسے لوگ بنتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ 1947 سے لے کے آج تک کتنے لوگ، پہلے یو این او کے کتنے لوگ تھے؟ 48 ممبرز تھے،
تو اب 193 ہو گئے، باقی اتنے لوگ، اتنے ملک بنے، اتنے آزاد ہوئے ہیں، وائی ناٹ کشمیر؟ کشمیر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا اس پہ. پریکٹیکلی اگر کچھ کرتے تو آج ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہمارے سامنے ہوتا. پریکٹیکل ہم صرف آتے ہیں، باتوں کی حد تک کشمیر کے ساتھ ہیں، یہ وہ سوری ٹو سے، لیکن ہم ہیں ساتھ ہیں، لیکن ریالٹی ہے. پریکٹیکلی کشمیر کمیٹی ہے بنی ہوئی ہے، آپ اس پہ کیوں نہیں ورک آؤٹ کرتے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، وہ اتنے عرصے سے تھے، ان کا کچھ نہ کچھ تو یار رزلٹ تو دینا. آپ بیٹھے ہیں، گھوم رہے ہیں، سارا کچھ یہ تھوڑی ہوتا ہے، کچھ بینیفٹ تو ہونا کہ یار یہ رزلٹ بھی آئیں. ٹیبل ٹاک اصل میں ہم لوگ صرف ٹیبل ٹاک باتیں کر کے اور بس بات ختم، لیکن ہمیں اس طریقے کا رسپانس جو ہے وہ نہیں ملتا. پریکٹیکلی جو بات ہے، کشمیر کمیٹی کا کام جو ہے وہ تو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا ہے. اس کے حوالے سے بنیادی جو فنکشن جو ہے اجاگر تو ہم 1947 کے بعد سے آج تک اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ بھی تو لگتا ہے آج کافی بحث چھڑنے والی ہے. ان کا بیچاروں کے، ان کی آنکھوں میں گولیاں مارتے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں. کہاں ہمارا پریکٹیکل ورک دکھایا نا، رزلٹ ہے، کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ آنا چاہیے. پریکٹیکل ورک جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ پرفارم کرنے کے لیے آپ کو پہلے خود مضبوط ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ خود مضبوط ہوں گے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ہماری گورنمنٹ بناتی ہے نا، ہمارے جو لوگ ہیں لیڈرز ہیں وہی بناتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ بنائیں گے تو آگے رزلٹ نکلیں گے. لیڈر ہی ہمارے کرپٹ ہوں گے تو رزلٹ یا اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے. ساری چیزیں اپنے جیب میں ڈال کے اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی لندن چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے. ہر وقت اپنے آپ کو ڈیمورلائز کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. نیب کا کیس آتا تو پھر ان کو کوئی دل کا دورہ پڑ جاتا، کسی کو پانی پلاؤ بھائی جلدی کرو محمد علی، پانی کو مہدی کو لگتا ہے غصہ آ گیا مہدی کو. غصے والی بات نہیں. اچھا پتہ ہے کیا، ہاں پتہ ہے کیا ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ انہی کے لیے آج ایک ڈے منا رہے ہیں، تو آبویسلی ان کے پین کو جب ہم فیل کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک جذبہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے بعد آ جاتا ہے کہ ظاہر ہم لوگوں کیوں ہم پریکٹیکلی کوئی ورک نہیں کر رہے، ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر پریکٹیکل ویسے. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت اس طرف جو ہے، میں نے تبھی بھی اسٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ حکومت جو ہے اب والی حکومت کافی اس چیز پہ زور دے رہی ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ اجاگر کرے اور اس طرف لے کر آئے کہ وہ بھی ایک آزاد ملک کی حیثیت سے جی سکیں، سانس لے سکیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت ہمیشہ یہ کردار ادا کرتی رہ گئی ہے. انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں اس میں پاکستان کو بذات خود بہت سارے مسائل درپیش رہے ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو گریٹ پاورز کی رائیولریز ہیں، گریٹ پاورز کے جو انٹرسٹ ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. کشمیر کے مسئلے کے حل کی بنیاد اقوام متحدہ میں ہے. اقوام متحدہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں پر پلیبیسائٹ کروائیں گے اور اس مسئلے کو حل کروائیں گے. ہم کشمیر میں جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم بہت آگے جا چکے تھے، تو ہمیں اقوام متحدہ کی وجہ سے پیچھے آنا پڑا اور اقوام متحدہ کے وعدوں پر یقین کرنا پڑا. پوائنٹ اس کہ اس اقوام متحدہ نے اپنے وعدوں پر کس حد تک عمل درآمد کرایا. اسے عمل درآمد کرانے میں وہاں پر بیٹھی جو 5 بڑی ریاستیں ہیں جو سو کالڈ سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرز ہیں بڑے، ان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے. جب ہم ان کے کردار کی بات کرتے ہیں تو ان کے مفادات جو ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہے، کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں. زیادہ وہاں کے فورم سے ایک قرارداد پاس کر دی جاتی ہے، وہ بھی انفارچونیٹلی پچھلے 10-15 سال سے جو ہے وہ انڈیا چونکہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے اکنامک بوسٹ کے حوالے سے، اپنے ڈائسپورا کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے موقف کو وہاں پر اتنی پذیرائی نہیں مل رہی. تو یہ ایک اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے جس میں پاکستان اپنے مسائل میں اتنا گر چکا ہے کہ پاکستان کے لیے اپنے مسائل کو حل کر کے پھر دوسرے مسائل کو اجاگر کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ساتھ کے ساتھ سٹرانگ کر رہے ہیں اور یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے کہ ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں، ہم مختلف فورمز پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ملیہ لودھی صاحبہ نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر جو ہے وہ پیلٹ گنز والی تصویریں شو کی تھیں. تو پاکستان کی اسٹیٹ نے ایز اے اسٹیٹ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں خاص طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ، اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جذباتی طور پر اپنے ہاں جو ہے شور مچاتے ہیں اور
اٹھ کے کھڑے ہو جائے, لڑنے لگ جائیں, یہ نعرے لگانے لگ جائیں, یہ جذبات دکھانے لگ جائیں. نعرے لگا کے آپ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں. جن کے بچے مر رہے ہیں, جن سر عرض سن لینا, جن کے نعرے لگا کے آپ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں. احساس ہے نا ہم انٹرنیشنلی ہم کسی 12 دفعہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ دیا پرپوزل 12 دفعہ, اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ وہی ہٹ درمی, انڈیا ویسے ہی بیٹھا ہے, ویسے ہی کام کر رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھو 7 لاکھ ہٹ درمی کا علاج ہماری اپنی مضبوطی میں ہے. جب تک ہم خود اسٹرانگ نہیں ہوں گے, پتہ ہے کہ ہمارا یونائٹڈ نہیں ہوں گے, ہم خود اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہم اپنی بات نہیں منوا سکتے. اور ہمیں اپنے ادھر کا کام کرنا پڑتا ہے. تھوڑا یہ بھی آ جاتا ہے کہ انڈیا اس بات پر آگ ہی نہیں رہا نا. دیکھیں نا کتنی بار ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے کہ اس کو بیٹھ کے تسلی سے مذاکرات کے ذریعے اگر اس کو حل کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا پھر یہاں پہ وہ ہیومن رائٹس والے یا انٹرنیشنل جو فورم بنے ہوئے ہیں یا این جی اوز بنی ہیں, یہ کہاں پہ چلی جاتی ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں دکھا رہے. اس طرح انہیں دکھانا چاہیے, بالکل رپورٹ کرنی چاہیے, ویسے نہیں کر رہے یہ لوگ. اچھا یہ ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی تو اس پہ ہم زیادہ بھی بات کریں گے, لیکن کیا ہے کہ مہدی کو تھوڑا غصہ آیا ہو تو ہم نے کہا ان سے ایک سانگ سن لیا جائے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا میوزک جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. جی کیا سنا رہے ہیں؟ میرا خیال سے غصے کی مناسبت سے ایک عدد جو ہے وہ پیار بھرا سانگ ہو جانا چاہیے. جی ضرور. باتیں تیری کرتے ہوئے تھک کے سو جاتا ہوں, سرہارے آسماں جانے کہاں مڑ جاتی ہیں, دیکھتے دیکھتے تجھے یہ گلیاں تیری طرح خوشبو چلے, تارے ہماری طرح راتوں سے ملے, سنی نہیں زمانے نے تیری میری کہانی, کر دے کوئی نوازش کرم مہربانی. یہ آرزو تھی کہ دیکھے یہ دنیا, ہم جیسا کوئی دیوانہ ہی نہیں, کر دے کوئی نوازش کرم مہربانی. لا لا سر ویسے آپ کو میوزک سے کتنا لگا ہوا ہے؟ بہت لگا ہوا ہے میوزک سے, میں تو انجوائے کرتا ہوں کافی. اب یہ ہے کہ اتنا ریگولرلی نہیں. اچھا لیٹسٹ میوزک سے ان ٹچ ہے. باقی ویسے کس طرح کا میوزک آپ کو پسند ہے؟ لائٹ میوزک. لائٹ میوزک پسند ہے. اچھا موڈ پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے نا میوزک؟ بالکل موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کس انوائرمنٹ میں ہیں, آپ کے اپنے فیلنگس کیا ہیں, کن حالات سے آپ گزر رہے ہیں, اس کے حساب سے ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن یہ کہ بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں, بالکل کلاسیکل بھی نہیں پسند, لیکن یہ کہ اتنا ہو کہ فکریں سمجھ آ جائیں گے. اچھا یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا, شاعری سمجھ میں آنی چاہیے. آپ جو گا رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کو الفاظ کی سمجھ آنی چاہیے. ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ جو گا رہے ہیں سننے میں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں, اوپر سے تو نہیں گزرتی آ رہی. ہاں بالکل. بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, ان کے اوپر سے گزر جا رہے فکریں, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے میوزک آپ کے کانوں کو اچھا نہ لگ رہا, مطلب میوزک آپ گا تو رہے, شاید اس کا سننے کا وہ دل نہیں چاہ رہا ہوگا. پیور اردو بھی نا, پیور اردو جس میں سوری ادبی اور فارسی کے جب ورڈز آتے ہیں نا, پھر لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوگا. ہاں یہ جو ہماری جنریشن ایون کے لوگوں کو ابھی لکھنے نہیں آتی اردو, سمجھنے تو دور کی بات, لکھ ہی نہیں سکتے وہ. اچھا ویسے کیوں سر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ادب سے دور اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ اردو ادب جو ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اتنا. زیادہ تر انگلش میں کرتے ہیں, تو بکس پہلے ادب جو ہے وہ اردو ادب سے جو تھا لگاؤ تھا, وہ اردو میں کتابیں
جو ہے پڑھتے تھے لوگ، ناولز پڑھتے تھے، شاعری پڑھتے تھے. تو اب وہ بک کلچر تو ختم ہو گیا تقریباً. اب ہر چیز انٹرنیٹ پہ، ہر چیز موبائل پہ آ رہی ہے. تو وہ جو ہمارے، میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ اردو لٹریچر ایز سچ اتنا ایفیشینٹلی اویلیبل نہیں ہے. اس کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کیا نام ہے وہ چاہیے. دوسرا پھر ظاہر ہے کہ اس کی پروجیکشن کی بھی بات ہے، تو پروجیکٹ بھی اتنا نہیں کیا جاتا میڈیا پہ بھی، اور انکریجمنٹ بھی نہیں آتی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے جب اسکول ڈیز ہوتے تھے یا کالج ڈیز ہوتے تھے تو ان میں ہمیں ہمارے کالج کا ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں لکھنے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا تھا کلاسز میں آ کے. لیکن آج کل کے دور میں جو خاص طور پہ پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. تو اس لیے شاید یہ بھی بات ہے. ہاں جی بولیں کہ انگریزی، انگلش میڈیم ہم اپنی زبان کو ویسے پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. ٹرینڈ بن گیا. ہم لوگ اسٹیٹس کانشیس بھی بڑے ہو گئے ہیں. اسٹیٹس کانشیس ہیں. انگلش آتی ہے تو ٹھیک، نہیں آتی تو نہیں یار نہیں. اچھا میری عادت ہے ہم اپنی زبان کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی زبان کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یا جس شہر میں رہ رہے ہیں اس کو کبھی بھی کیونکہ ہم لوگ ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ ہی بالکل اس پہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو میں تو جہاں پہ بھی بیٹھی ہوں تو سرائکی بھی بول لیتی ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو جہاں پہ بیٹھے لوگ بیٹھے ہوئے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو آپ اپنی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ویسٹرن کلچر سے بہت انسپائر ہے جنریشن آج کل. ہاں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ویسٹرن کلچر کو زیادہ تر فالو کرنے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس لیے ہماری جو لینگویج ہے اپنی اردو وہ اس لیے آہستہ آہستہ پیچھے جاتی ہے. اب یہ دیکھیں نا، وہ لوگ، ہم لوگ اسلامی ہمارا ملک ہے اور ہماری بہت ساری چیزیں وہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ان کی، وہ ہماری پازیٹیو چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کی نیگیٹو چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا یہ سر، یہ بھی تو ایک بڑا المیہ ہے. ایزی ایکسیس کی بات ہے نا. ایکسیس جو ہے، ہمیں اب مارکیٹ میں جائیں ہمیں زیادہ تر ویسٹرن ڈریسز ملتے ہیں، ہمیں پاکستانی ڈریسز خریدنے کے لیے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. بعض اوقات بچوں کا اگر کوئی کلچرل فنکشن ہو اور وہ کہیں کہ یہ پیور پنجابی ڈریس پہن کے تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں سے تلاش کریں. صحیح بات ہے. ہم لوگ اپنے کلچر سے اویلیبلٹی بھی نہیں ہے، اور لوگ جو ہے ہماری پروموشن بھی نہیں ہے، ایکسیسیبلٹی بھی نہیں ہے، ایکسیسیبلٹی بھی کم ہے. تو یہ بھی وجوہات ہیں ڈیفینیٹلی. بالکل. اچھا جی، اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ہم لوگ کیونکہ اس پہ ٹاپک پہ بات تو کر ہی رہے ہیں کہ آج تک ویسے بھارت اس طرف کیوں نہیں ہم اس کو قائل کر پا رہے کہ وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھے اور غور کرے یا اس کو مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا جا سکے. بھارت کیا ریزنز آپ سمجھتے ہیں؟ بھارت کے لیے سب سے بڑا پرابلم جو ہے بھارت کی اپنی یونٹی ہے. بھارت کے اندر 100 سے زائد جو ہے وہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور جو کافی امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آرمڈ اسٹرگلز بھی ہیں. اگر کشمیر کا مسئلہ اس کے حل کی طرف ہم جاتے ہیں تو کسی بھی صورت میں کشمیر چاہے مذاکرات کے ذریعے حل ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے ذریعے حل ہو، تو کشمیر جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی وہ پاکستان کی سائڈ پہ آنے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں. اور بھارت نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے اور ہماری گورنمنٹ نے ابھی مہدی صاحب شکوہ کر رہے تھے، اس حد تک جو ہے بے شک اتنا ہم افیکٹولی نہیں کر پائے، لیکن اس حد تک کم از کم کر لیا کہ دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کیا مظالم بھارت نے ڈھائے ہیں. تو بھارت جو ہے اس کو ہر صورت میں کشمیر میں اپنی ہار نظر آتی ہے اگر کشمیر کے حل کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہار جو ہے بھارت کے میں جو باقی جو تحریکیں ہیں انہیں تقویت دیتی ہے. تو اس لیے بھارت کے لیے صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، بھارت کے لیے اس کی انٹرنل یونٹی چلتا ہے، انٹرنل یونٹی کا مسئلہ ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. بھارت کے نارتھ ایسٹ ایریا میں، آسام میں، منی پورہ میں اور بہت ساری تحریکیں ایسی چل رہی ہیں جس میں وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. وہاں سے نیکسلائٹ کی موومنٹ ہے، خالصتان کی موومنٹ ہے. تو ان سب کو تقویت مل جائے گی اگر کشمیر آزاد ہو جاتا ہے یا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں حل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں اپنی فیور میں تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اسی لیے وہ صرف ایک ہی بہانہ بناتے ہیں، جی ٹیررزم ہوا اور نہ ختم. ٹیررزم پر اگر آپ مذاکرات کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ تو انکریج کر رہے ہیں ان ٹیررسٹ کو. ہاں بھی ٹھیک ہے، آؤ ٹیررزم کرو اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس سے تو یہ وہ آتا ہے کہ ٹیررزم ہونا بھارت کے فائدے میں جاتا ہے کہ نہ وہ مذاکرات کرے گا نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. تو بنیادی طور پر بھارت کو اپنی
اپنی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ انٹرنل یونٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑتی نظر آتی ہے. تو اس لیے بھارت جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات سے بھاگتا ہے. کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مذاکرات کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے کوئی رسپانس جو ہے اس طرح کا نہیں ہے. ہمیشہ نیگیٹو رسپانس ہی ملا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل ہی نہیں ایسے کرنا ہے. چاہتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس اسکیپ گوٹ ہی یہی ہے صرف، اور کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. مذاکرات کریں گے تو اس میں تو وہ پھر ہارتے ہیں نا، کسی بھی حوالے سے چلے جائیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پہ چلے جائیں، چاہے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر چلے جائیں جس کے تحت جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کشمیر ہمارا ہے. کیونکہ اس سے تو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ سے انہوں نے سائن کروایا تھا وہ بھی اسی وقت ویلڈ ہوگا کہ اگر کشمیری عوام جو ہے بھارت کے حق میں رائے دیں گے. اگر کشمیری عوام بھارت کے حق میں رائے نہیں دے گی تو وہ انویلڈ ہے. تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تو ویسے ہی انویلیڈیٹ ہو گیا. تو پھر باقی بات ساری چلی جاتی. نہرو صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر میں پلیبیسائڈ کروائیں گے، نہیں کروایا گیا. ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا تھا کہ کشمیر میں پلیبیسائڈ کروا کے ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا، نہیں کروایا گیا. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ اچھا، اقوام متحدہ کا کردار اس میں کیوں نہیں نظر آتا؟ کیا ریزن ہے؟ اقوام متحدہ کا کردار شروع میں تو تھا. اقوام متحدہ نے بہت ساری قراردادیں میں پاس کی، مختلف مواقع پر مذمت بھی کرتے تھے. لیکن چونکہ جو پوسٹ کولڈ وار ایرا جو ہے اس میں اب انڈیا، امریکہ جو ہے اس کی پریورٹیز تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں. امریکہ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس وقت آلدو ابھی چائنا ایمرج ہو رہا ہے لیکن یٹ جو ہے دنیا کی جو سپر پاور جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کا اثر و رسوخ چائنا کی نسبت دنیا میں زیادہ ہے. اور چائنا بھی جو ہے نا کھل کے ہمارے ساتھ اس لیے نہیں دیتا کیونکہ چائنا کے بھی دنیا میں سٹیکس جو ہیں وہ موجود ہیں. انڈیا کے ساتھ ان کی مور دین $100 بلین کی ٹریڈ ہے. اسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی ہے. تو فرانس، یورپ، ان کے انڈیا کے ساتھ زیادہ ٹریڈ ریلیشنز، اکنامک انسینٹیوز ان کے ساتھ زیادہ ہیں. تو لہٰذا وہ اس مسئلے کو آنے ہی نہیں دیتے. اور اقوام متحدہ جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5 بڑی قوتیں جو ہیں جنہیں ویٹو پاور کا اختیار حاصل ہے، وہی جو کچھ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی اقوام متحدہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے اور انٹرنیشنل سسٹم جس کا چارٹر یہ ہے کہ وہ پیس لانا چاہتا ہے اور دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، وہ پیس کے لیے یا فریڈم موومنٹس کے جن کا اس نے وعدہ کیا انہیں پورا کرنے میں ناکام ہے. اچھا، پھر ہم کیونکہ ہم لوگ اقوام متحدہ کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم بھارت کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی بھی بات کریں گے. کیا ریزنز ہیں پاکستان میں ابھی تک؟ ظاہر سی بات ہے، ہم جس طرح بات کریں کہ 5 فروری کو ہم ایک ڈے مناتے ہیں جس میں ہم لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی آزادی میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک نعرہ لگایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے کو آزاد کرانا ہے. ابھی تک پاکستان اس چیز پہ کیوں نہیں قابو کر پا رہا؟ اس چیز کے حالات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ پہلے ہمارے انٹرنل انٹرسٹ تھا، ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی. دوسری ہمارے افغانستان کے اندر ہم ضرورت سے زیادہ پری آکوپائڈ ہو گئے تھے. تو ہماری ٹینشنز جو ہیں ہمارے امریکہ کی جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے اس میں افغانستان پر زیادہ فوکس تھا. تو طالبانائزیشن اور یہ چیزیں جو ہے نا ہماری انٹرنل پرابلمز جو ہیں یہ ڈومینیٹ کر گئے تھے کشمیر کے ایشو پر. مکمل تو ڈومینیٹ نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ ہے کہ کشمیر پر اس طرح ہم ہیوی ہینڈڈلی جو ہے وہ نہیں کر سکے. دوسرا وہ جو ٹیررزم کے خلاف جو جنگ جو ہے اس کا فائدہ انڈیا کو بھی ہوا. وہ اس لیے ہوا کہ انڈیا اپنی میڈیا وار کیپیبلٹی کے حوالے سے میڈیا کیمپین کے ذریعے انہوں نے کشمیر کی اسٹرگل کو تھوڑا سا ٹیررزم کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور دنیا میں لوگوں کو، ممالک کو یہ بتایا کہ پاکستان کشمیر میں ٹیررزم کر رہا ہے اور کشمیر ایز سچ کوئی ایسی فریڈم موومنٹ ہے نہیں. اور ہم بھی کیا کہتے ہیں ہم نے پھر اس کو زیادہ اسٹرانگلی جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کیا بلکہ ہم افغانستان کے مسئلے میں ہی اپنی صفائیاں دیتے رہ گئے. ہمارے اپنے انٹرنل جو خاص طور پر ٹی ٹی پی جب بہت زیادہ ایکٹیو تھی اور ہمیں انٹرنلی بہت انسٹیبلٹی کا ہم شکار تھے تو ہمارے اپنے مسائل کی وجہ سے بنیادی طور پر ہم اس اسٹرانگلی جو ہے وہ انڈین پرسپیکٹو کو ریزسٹ نہیں کر پائے. لیکن اب ہم آہستہ آہستہ ہم اب اس طرف آ رہے ہیں اور ابھی بھی برطانیہ میں جو ہے ہم کشمیر ڈے منانے کے حوالے سے جو پروسیشنز وغیرہ ہماری ایمبیسی نے کرنے کا اعلان کیا تو اس پہ انڈین گورنمنٹ نے باقاعدہ آفیشیلی یو کے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ یہ کشمیر ڈے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں روکنے کی کوشش کریں. تو یو کے گورنمنٹ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم اس پر نہیں روکیں. تو یہ ہماری سفارتی سکسیس ہے میں یہ سمجھتا ہوں. اور ہم
باہر بیرونی ممالک میں بھی کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں. اسی طرح امریکہ میں بھی پروسیشنز ہوتے ہیں اور یورپ کے ممالک جہاں پر کشمیری پاپولیشن بھی ہے, پاکستانی ڈائسپورا بھی ہے, تو وہ کوشش کر رہے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں تاکہ پبلک اوپینین, انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں ہو اور کشمیر میں ہونے والے جو مظالم ہیں ان پر دنیا کو بتایا جا سکے کہ بھئی یہ انڈیا جو ہے وہ کتنے سخت مظالم کر رہا ہے. یہ پاکستان کی ہی ریزسٹنس تھی کہ اب پیلٹ گنز کا استعمال کم ہو گیا, آلموسٹ ختم ہو گیا. اب انڈین فورسز پیلٹ گنز کا استعمال نہیں کر رہی ہیں انڈیا میں. آپ نے کافی عرصہ ہو گیا دیکھ لیں وہ کیوں ہوا ہے, کیونکہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر وہ پیلٹ گنز والی تصاویر دکھائی ہیں. پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, ملیحہ لودھی صاحبہ, انہوں نے باقاعدہ وہ پروجیکٹرز کے ذریعے وہ تصویریں دکھائی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اس نے بھی بہت زیادہ کردار ادا کیا, ہماری عوام نے بہت زیادہ کردار ادا کیا, جو خاص طور پر انڈین سیلیبریٹیز کی تصویریں جو ہیں انہیں ہم نے امینڈ کیا اور ان پہ پیلٹ گنز کے جو شاہ رخ خان وغیرہ سب کی تصویریں بنا. اس پہ ہم بات کریں گے مزید. ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد جو ہے مہدی سے کیوں نہ ہم سوچ رہے تھے کہ بات ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے ہم انٹرٹین بھی کریں اپنے ویورز کو, تو کیوں نہ ایک اچھا سا سانگ آپ سے سن لیا جائے. جی بالکل دور جتنا بھی تم مجھ سے پاس تیرے اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں, زندگی سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے. اب تو زندہ ہوں میں اس نیلے آسمان میں, چاہت ایسی ہے تیری بڑھتی جائے, آہٹ ایسی ہے یہ تیری مجھ کو ستائے, یادیں گہری ہیں اتنی دل ڈوب جائے, اور آنکھوں میں یہ غم نم بن جائے. سبھی باتیں ہیں بھلا دو انہیں, مٹا دو انہیں, رسی ہے مجھ کو ایسے جینے میں. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے, کیا بات ہے مہدی, آپ نے صحیح جذبہ یہاں دیا گانے میں, ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ جذبے ہر جگہ ہونا چاہیے, جو ٹاپک جو چیز چل رہی ہے اس کو پھر ذیل کے ساتھ بندہ کرے نا, کام کی بات کرے تو پھر دلیل ہونی چاہیے نا ہر بات. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے مہدی کی آواز کے بارے میں؟ بہت اچھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا یہ تینوں پرفارم کر رہے ہیں تو یہ کسی کمپٹیشن میں بڑے کیوں نہیں جاتے,
نہیں ہم لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ ہم پروفیشنلی آلریڈی کام کر رہے ہیں, ہم لوگ آن کیمرہ آلریڈی ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس سے بہتر کہ کوئی بیچارہ اور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے کمپٹیشن میں جاتا تھا نا, تو بچے مجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے لو جی وہ آ گیا نا بس سیدھے گیا. تو وہ پھر وہ ڈر سا ہوتا ہے لوگوں کو. بڑے جو نہیں ہم الحمدللہ میں ابھی انٹرنیشنل انٹر اسٹوڈنٹ کانفرنس ہے اسلام آباد میں 2 سال سے مسلسل وہاں جا رہا ہوں. لاہور میں ہوتی ہے, لاہور میں بھی میں جاتا ہوں. ادھر GKI پشاور وہاں ہوتی ہے, وہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں. ان کے بینڈ کا نام سر آپ دیکھیں نا, خانہ بدوش ہے ان کے بینڈ کا نام. کافی بہترین طریقے سے انہوں نے. اور میں بہاؤالدین زکی یونیورسٹی کی میوزیکل سوسائٹی کا وہاں کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو ہماری سوسائٹی کیونکہ آپ دونوں پھر ایک ہی اس میں آ گئے نا, BZU میں آپ لوگ, ظاہر سی بات ہے تو اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور پروفیسر بھی موجود ہیں. دیکھیں سر ایک ہی سے BZU is booming ہے. اور میں ابھی آپ کو مزے کی بات بتا رہی تھی, میں نے کہا کہ بینڈ کا نام چیک کریں نا, خانہ بدوش بینڈ ان کے وہی میں بتا رہا ہوں. ہم لوگ کبھی اسلام آباد, کبھی کراچی, کبھی DG خان, کبھی ساہیوال, کبھی فیصلہ آباد, کبھی لاہور, تو موو کرتے رہتے ہیں. تو ہاں اس کو بڑا اٹریکٹیو سا نام ہے. اچھا سر, یہ تو ہم لوگ نے کہ ہم لوگ اس کو مذاکرات کے ذریعے بھی حل کر سکتے ہیں. ہم اس کو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہم لوگ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور جو جن حالات سے پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہے, وہ سچویشنز دیکھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے کہ چیزیں کس طرح مزید جو ہیں ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اس چیز کو حل کر سکتے ہیں؟ حل ہو سکتا ہے یہ, اس میں تھوڑا سا ہمیں ایفرٹ یہ کرنی ہوگی. ہمیں انڈیا کو بھی ہم لوگ ہر انسان جو ہے اپنے حصے کی ذمہ داری کیسے نبھا سکتا ہے؟ حصے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں گے تو پھر ہم دوسرے کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ اس چیز پہ بھی کام کرنا ہوگا کہ ہمیں انڈیا کو اور پاکستان دونوں کو ہمارے بینیفٹ میں ہے. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا صرف ہمارے بینیفٹ میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کے بھی بہت زیادہ بینیفٹ میں ہے. کہ کیونکہ اب دنیا میں اکنامک کمپٹیشن ہے, دنیا میں کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے, دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو وہاں پر یہ جھگڑوں کے ساتھ جو ہے ہم ہمیشہ جو پیچھے کی طرف ہی جائیں گے. تو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا نہ صرف ہمارے مفاد میں ہے بلکہ انڈیا کے بھی مفاد میں ہے. تو ہمیں یہ باور کرانا ہوگا کہ انہیں کہ اس مسئلے کو آپ حل کر لیں گے تو اگر آپ کی جو اسپائریشنز ہیں دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے, ان کے لیے یہ پازیٹیو جو ہے کنٹریبیوشن ہوگا. تو ہم تو اپنا جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, تو انہیں بھی ہمیں تھوڑا سا ہمیں موٹیویٹ کرنا ہوگا. اور یہ کام جو ہے ہم اپنی رائٹنگز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, میڈیا پروجیکشنز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کشمیر ڈے پہ ہی کشمیر پہ بات کرنی ہے, اس کے علاوہ بھی مختلف پروگرامز میں آپ لوگ بھی کشمیر کے حوالے سے جو بات چیت کر سکتے ہیں. کشمیر پر خبریں جو ہیں وہ صرف PTV پر آنا جو ہے وہ PTV کا فرض نہیں ہے بلکہ باقی جو پرائیویٹ چینلز ہیں انہیں بھی چاہیے کہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں یا کشمیر کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. یہ ہمیشہ میڈیا نے تو ہمیشہ اس چیز کو واقعی بالکل ایسا ہی ہے. جتنے بھی ان کے ایشوز ہیں یا ان کے اوپر جتنے بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ان کو جتنی پرابلمز ہیں, کتنی وہ قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہاں سب چیزیں جو ہیں جو ابھی تک ہم بالکل ایسے ہی ہے. میڈیا تو ماؤتھ پیس ہے نا, اس کے ذریعے ہی سب کچھ کرنا چاہے وہ گورنمنٹس نے کرنا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. گورنمنٹ کو کچھ سٹیپس لینے چاہیے, کچھ کمیٹی ایسی ہو, اس کا جو سربراہ ہو وہ ایسا ہو جو ذرا بس کچھ رولز اور ہمیں کچھ چیزیں اس طرح کی. کمیٹی سے زیادہ فضل الرحمان صاحب نہیں, مجھے فضل الرحمان ظاہر سی بات ہے ابھی اب جو بھی آرام سے بیٹھ کے کھائی جا رہے, گھوم لیا, کوئی ریزلٹ تو دکھائیں. 5 سال بس یہ ٹائم جو ہے نا مہدی فل فارم میں ہے, فائدہ تو نہیں ہے نا, فائدہ تو چلے اچھی بات ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنا بالکل ظاہر سی بات ہے. 1947 سے پھر وہی بات ایسا تو 1947 سے 2019 ہو گیا, اتنے ملک آزاد ہو گئے. ابھی مہدی تھوڑا اور انتظار, تھوڑا اور ظاہر سی بات ہے. چیزیں انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے, کیونکہ مجھے یہی تھا کہ بالکل میں اسٹارٹ میں بھی یہی بات کی تھی کہ گورنمنٹ انشاءاللہ انیشیٹو لے رہی ہے کہ اس طرح وہ آئے اور اس مسئلے کو حل کر سکے. بہت قربانیاں دی ہیں. ہاں بالکل بالکل, ہم نے اپنا ملک حاصل کرنے کے لیے دیکھیں کتنی قربانیاں دی. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ایک ملک
ابھی وہاں پر وہ لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, ہم لوگوں کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں, مرضی سے کھا پی رہے ہیں, مرضی سے جی رہے ہیں. آزادی کا احساس جب آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں اس وقت تب آپ کو, ہاں بالکل, وہ بات کر رہی دونوں کو کہہ رہی ہوں, آپ دونوں کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے ملک سے پیار کریں. اپنے ملک میں جیسا مزہ ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ باہر چلے جاتے ہو, آپ فیملی کو مس کرتے ہو, آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں یار, وہاں آپ کو ایک وہاں رولز ہیں. ہم لوگ تو یہاں رولز کے عادی ہی نہیں ہیں, وہاں بہت سارے رولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. پاکستانی جو بھی نا یا دبئی چلے جائیں یا امریکہ چلے جائیں نا, وہاں کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی بالکل سیدھے ہو جائیں گے, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں جو مرضی پھینکتے رہو. لیکن اپنے ملک سے ہمیشہ انسان کو پیار کرنا چاہیے. انسیکیورٹی بھی ہوتا ہے وہاں. بالکل. اچھا جی, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ لوگ ہمارے شو میں آئے. تو سر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ ویورز کو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے, جس بھی فیلڈ میں ہیں ہمیں کم از کم اپنے حصے کا کام جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. بالکل آنیسٹی کے ساتھ کرنا چاہیے. جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پورے شوق کے ساتھ جو ہے, پورے لگن کے ساتھ, پوری ذیل کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. بہت شکریہ انس, آپ کو بہت شکریہ. آپ مہدی, آپ کو بہت شکریہ. محمد علی, آپ کو بہت شکریہ. ہماری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بالکل جی. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. لیکن آج کا پروگرام کو آپ کو جو ہے وہ پسند آیا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.